بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ آج میرے ساتھ میرے قریب ترین جو میرے دوست ہیں وہ حنظلہ جاوید اور حذیفہ جاوید وہ موجود ہیں، اور ہمارا جو سلسلہ گفتگو ہے وہ ہے سیرت پہ، اور سیرت کے اندر بھی ہم غزوات پہ بات کر رہے ہیں۔ حذیفہ جاوید صاحب نے ہمیں غزوہ بدر اور احد کے بارے میں بتایا تھا، اور آج باری ہے غزوہ خندق کی۔ اور غزوات سے گفتگو سے پہلے جو ہے میں چاہ رہا ہوں کہ ان کے نام جو ہیں ان کے متعلق ہم بات کریں کہ حنظلہ اور حذیفہ یہ کیا پس منظر ہے ان ناموں کا۔ تو سب سے پہلے حنظلہ جاوید۔ میرا نام حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ رکھا گیا، جنہیں غسیل ملائکہ بھی کہا جاتا ہے۔ انہیں غسیل ملائکہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہیں ملائکہ نے غسل دیا تھا، ملائکہ فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ اور جو لفظی مطلب ہے جی حنظلہ کا وہ ہے عربی کے اندر ایک تالاب، لیکن ہمارا کیا ہے جو مقصد ہے وہ ان ناموں سے نسبت ہے کہ یہ صحابہ کے نام ہیں۔ اور دوسرا جو مبارک نام ہے وہ ہے حذیفہ، اور حذیفہ جاوید صاحب سے ہی پوچھیں گے کہ اس نام کا پس منظر کیا ہے۔ جناب بولیے، حذیفہ کس کا نام تھا، کس کے نام پہ ہے آپ کا نام؟ حذیفہ بن یمان۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کے نام پہ ان کا نام ہے۔ اور کیا لقب تھا ان صحابہ؟ رازدار نبی۔ رازدار نبی تھے جی وہ۔ اور ویسے لفظی مطلب جو ہوتا ہے حذیفہ کا وہ ہے سیانہ، سمجھدار آدمی، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سیانت اپنے دربار سے دے رکھی ہے، سمجھداری دے رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرمائے۔ آپ بھی فرمائیے گا آمین آمین۔ اور اب ہم بات کریں گے کہ غزوہ خندق کب ہوئی، اہم واقعات، اور حنظلہ جاوید صاحب بھی اس کا آغاز کریں گے۔ جنگ خندق، غزوہ خندق 5 ہجری کو ہوئی، جب ابو سفیان 10,000 کا لشکر لے کر مسلمانوں کے شہر مدینہ کے اوپر چڑھائی کرنا چاہتا تھا اور مسلمانوں کی تعداد تھی 3,000۔ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، 3,000 تھی۔ بدر اور احد کی طرح جنگ خندق میں بھی مشاورت ہوئی۔ اس میں بھی مشاورت ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس مشاورت میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ آپ لوگ ادھر ایک خندق بنائیں۔ جی، کیونکہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق، ٹھیک ہے آواز جائے گی، ان کا تعلق فارس سے تھا، پرشیا سے تھا، تو پرشین امپائرز والے کرتے تھے کہ باہر سے اگر بڑی فوج آ جائے تو وہ خندق کھودتے تھے، ایسا ہی تھا جی، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر تو آپ لوگ بھی اسی طرح خندق کھودیں۔ مسلمانوں نے، نبی پاک نے ان کی بات سے ان کو اتفاق کیا اور خندق کھودنا شروع کی۔ خندق کھودنا شروع کی تو بیچ میں ایک چٹان آئی۔ جی، چٹان آ گئی، چٹان اب ٹوٹ نہیں رہی تھی، ٹھیک ہے، چٹان کسی سے ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ نبی پاک کو اس چیز کا پتہ جب چلا تو انہوں نے اس چٹان کے پاس گئے اور پھر ضربیں لگانا شروع کی۔ انہوں نے ایک ضرب لگائی اور بولا ایران فتح ہو گیا، جی، سلطنت فارس فتح ہو گئی۔ دوسری ضرب لگائی اور بولا کہ رومن امپائر فتح ہو گئی۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے فوری بعد دی سیدنا عمر کا جب دور خلافت تھا، یہ دونوں سلطنتیں فتح ہو کے مسلمانوں کے قدموں میں آ گئیں۔ تو یہ جناب احوال تھا خندق کے جنگ کا۔ حذیفہ صاحب، آپ کو کیا یاد آتا ہے غزوہ خندق میں اور کیا چیزیں ہوئی تھیں؟ ایک تو یہ ہوا تھا جی کہ یہودی اور ابو سفیان اور یہودیوں نے ڈیل کر لی تھی کہ تم صحابہ کے بچے مارو، آگے سے ہم سنبھال لیں گے۔ بالکل، ابو سفیان اور کفار مکہ کی طرف سے یہ تجویز آئی تھی کہ آپ ان کے عورتوں اور بچوں پہ مسلمانوں کے حملہ کریں، انہیں ماریں، باقی چیز ہم سنبھال لیں گے۔ پھر یہودیوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر
اور ایک صحابی نے ابو سفیان کی لشکر سے اسلام قبول کر لیا. نہیں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. کہ یہودی صاحب تھے, صحابی بن گئے تھے, اور پھر انہوں نے ایک چال چلی. جی بتائیے. کہ وہ یہودیوں کے پاس سیدھا گئے اور انہوں نے کہا اگر تم ان مکہ والوں پہ ٹرسٹ کرتے ہو تو ان سے بندے مانگو. تو پھر یہودیوں نے ابو سفیان سے بندے مانگے. تو پھر ابو سفیان نے انہیں بندے نہیں دیے. تو پھر یہودیوں نے وہ ڈیل توڑ دی. ڈیل ختم ہوگی اور ان کے درمیان جو ہے جی وہ کیا ہو گیا کہ ایک طرح کی جو ٹرسٹ تھا وہ دونوں طرف سے ختم ہو گیا اور کمزور پڑ گیا. ورنہ یہ آپس میں ملے ہوئے تھے, ایسا ہی تھا نا. بالکل. سردی کا موسم تھا تو آندھی اور جھکڑ اللہ تعالیٰ نے چلایا تو وہ کفار کے چولہے نہیں جل رہے تھے, اسی وجہ سے وہ واپس مکہ چلے گئے. بالکل ٹھیک ہے جی. اور یعنی کہ ایک طرح سے ذلیل و خوار ہو کے وہ اللہ تعالیٰ نے پلٹا دیا کفار کو. ابو سفیان اپنی فوجیں لے کے وہ واپس چلے گئے. اور ایک اس میں بڑا اہم واقعہ ہوا تھا کہ ایک بہت بڑا پہلوان تھا, کوئی 90 سال کا, کفار مکہ میں سے عمر نام کا, وہ کراس کر آیا تھا اسے خندق کو. یاد آتا ہے آپ کو یا میں واقعہ پورا کر دوں؟ یاد آتا ہے. بتائیے جی. وہ اس نے پہلوان نے خندق کو پار کیا تو حضرت علی نے اس کو پچھاڑ دیا تھا. حضرت علی کے ساتھ اس کی جنگ ہوئی تھی, لڑائی ہوئی تھی. تو پھر اس کو حضرت علی نے اس کو مار دیا اور اسی کے ڈر سے سارے بھاگ گئے. بالکل جی. یہ کیونکہ وہ بہت قداور آدمی تھا اور حضرت علی نے جب اسے نیچے گرایا, اس کے سینے پہ بیٹھے ہوئے تھے, تو اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ تھوکا. تو آپ نے اسے چھوڑ دیا, کہا کہ یہ تو اب پھر ذاتی جنگ بن گئی. تو ذاتی لڑائی, میری تو تمہارے ساتھ کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے, میں تو اللہ کے خاطر ہی میں آیا ہوں اور اللہ کی خاطر ہی میں نے لڑنا ہے. تو اس نے پھر دوبارہ جب حملہ کیا تو پھر حضرت علی نے اسے قتل کر دیا. اور بالکل جو ہے وہ ہمت ٹوٹ گئی تھی کفار کی. اور اس کے بعد جیسا کہ ان لوگوں نے بتایا جی کہ کفار نامراد ہو کے مکہ کی طرف پلٹ گئے اور یوں غزوہ خندق کا اختتام ہوا. اور اس کے اندر ہمیں سبق جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ صبر اور استقامت یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہوتی ہے اپنے بندوں سے, اور فتح دینے والا اللہ ہے. اور اللہ نے صبر اور استقامت کے بدلے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی. جزاکم اللہ خیر.